أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد. پیچھے چونکہ اہل کتاب خاص طور پر ان یہودیوں کا تذکرہ تھا جو اپنی کتاب میں بھی تبدیلیاں کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخیاں کیا کرتے تھے. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں ایک طرح سے کھلی ہوئی دھمکی ہے ان اہل کتاب کے لیے جو کتاب اللہ کی ہدایت سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں کرتے ہیں اور اس پر یقین نہیں کرتے ہیں، اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے. ان کو ان لوگوں کا حوالہ دے کر دھمکی دی گئی ہے جن پر انہی کی قوموں کے لوگوں میں سے پیچھے عذاب آیا تھا. چنانچہ ارشاد ہے یا ایہا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگوں جن کو کتاب دی گئی، جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب کو خطاب کر کے ڈائریکٹ اللہ کہتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی جا چکی ہے، یعنی اہل کتاب وہ ہیں جن کو پہلے سے اللہ کی طرف سے کتاب عطا کی جا چکی ہے. ان کی کتاب میں بنیادی طور پر وہی پیغام موجود تھا جو بنیادی پیغام قرآن مجید میں پایا جاتا ہے، اور جن انبیاء کو مانتے ہیں انہی انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے. تو اہل کتاب سے زیادہ امید تھی کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں قرآن مجید پر پہلے ایمان لے آتے، قرآن مجید کی دعوت کو دوسروں سے پہلے یہ خود قبول کرتے. لیکن معاملہ الٹا ہوا، دوسرے تو آگے بڑھے، ان لوگوں میں سے اکثریت محروم رہی. تو اسی لیے کہا کہ وہ لوگ جن کو کتاب عطا کی جا چکی ہے، یعنی آپ کے لیے تو ایمان لانے میں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ تمہارے پاس تو پہلے سے کتاب موجود ہے جس کتاب میں اس نبی کا تذکرہ بھی موجود ہے جو نبی آپ کے سامنے موجود ہے. پھر کیوں آپ پیچھے رہ رہے ہیں؟ تو اس لیے کہ آمنوا بما نزلنا، ہم نے جو چیز نازل کی ہے اس پر ایمان لے آئیے، یعنی قرآن مجید، اس پر آپ ایمان لے آئیے. مصدقا لما معکم، وہ قرآن مجید کیسی کتاب ہے؟ تمہارے ساتھ جو چیز ہے، جو کتاب ہے، اس کی وہ تصدیق کر رہا ہے. یعنی قرآن مجید کے اندر بھی بنیادی تعلیم وہی ہے جو تمہاری کتابوں کے اندر ہے. تم لوگ جن انبیاء کو مانتے ہو، تمہاری کتابوں میں تمہاری کتاب میں جن انبیاء کا تذکرہ ہے، قرآن مجید بھی ان نبیوں کو نبی مانتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے. جو پیشن گوئیاں آخرت کے سلسلے میں تمہاری کتاب میں اگر موجود ہیں تو وہی پیشن گوئیاں قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں. پھر کیا رکاوٹ ہے؟ اسلام لانے سے کیا رکاوٹ ہے؟ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آخری وارننگ دی اور کہا آپ لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جو تمہارے ساتھ جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی ہے. من قبل اس کے ان نطمس وجوہا، کہ ہم چند ان چہروں کو سپاٹ کر دیں. چند چہروں کو کہا، یعنی جو لوگ ماننے والے نہیں ہیں
جو لوگ مخالفت میں پیش ہیں، کہا کہ ان کے چہروں کو ہم سپاٹ کر دیں۔ سپاٹ کرنے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ناک، آنکھ وغیرہ اس کو مٹا کر بالکل سر کا پچھلا جو حصہ ہے اسی طرح کر دیں، جیسے کہا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، ہم اس کو اس کے پیچھے پھیر دیں، یعنی اگلا حصہ پیچھے کریں، پچھلا حصہ آگے کر دیں، یا سامنے والا حصہ جو ہے اس کو بالکل سپاٹ کریں اور اس طرح کر دیں جیسے پچھلا حصہ ہے۔ یہ ظاہری طور پر بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ یا بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہاں چہرے کو مسح کرنے کا مطلب دل کو مسح کرنا ہے، یا چہرے سے آنکھ اللہ نے جو دی ہے چہرے میں، کان اللہ نے جو سر میں دیا ہے، ان سے قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم کرنا ہے۔ اسے کہا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ ایسے ان کو بالکل مسح کرنا کہ آنکھیں رہ کر بھی فائدہ اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے، زبان ہو کر بھی حق بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، کان رہ کر بھی حق سن کر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ایسے ان کو ہم کیا کر دیں؟ بالکل سپاٹ کر دیں۔ او نلعنہم، یا ان پر ہم ایسے ہی لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے سنیچر والوں پر ہم نے لعنت کی تھی۔ سنیچر والے کون ہیں؟ انہی کے آباء و اجداد میں تھے۔ سنیچر کا دن، جیسے ہمارے یہاں جمعے کا دن محترم ہے، یہودیوں کے یہاں سنیچر کا دن محترم ہے۔ اس دن بہت سی چیزوں سے ان کو روکا گیا تھا، خاص طور پر ایک علاقہ تھا، اس علاقے والوں کو جو مچھلی کا کاروبار کرتے تھے، مچھلی کے شکار سے روکا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے تدبیر کر کے سنیچر کو بھی مچھلیاں شکار کرنے لگے، تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا اور وہ لوگ بندر بنا دیے گئے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ان کو بندر بنا دیا گیا۔ کہا کہ اگر تم نے بھی حق کو قبول نہیں کیا، قرآن مجید کی تعلیم کو قبول نہیں کیا، رسول اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، تو پھر یا تو آپ کے چہروں کو ہم مسح کر دیں گے، یا تم پر ایسے لعنت کی جائے گی جیسے سنیچر والوں پر لعنت کی گئی، ایسے ہی تم پر بھی لعنت کی جائے گی، اسی طرح سے تمہیں مسح کیا جائے گا اور تمہیں سزا دی جائے گی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور یہ اللہ کا معاملہ ہو کر رہنا ہے، اللہ کی بات ٹلتی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ کچھ لوگ ایمان لے آئے ان میں سے، اس لیے یہ عمومی عذاب دنیا میں ان کو نہیں دیا گیا، جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے۔ بہرحال اس آیت کے اندر ایک طرح سے یہود و نصارہ کو دھمکی ہے، اور ان کے ضمن میں بعد کے لوگوں کے لیے بھی دھمکیاں ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو ہم قبول کر رہا ہے، ہمیں قبول کرنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے، ورنہ اللہ نہ کرے اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے، جیسے کہ یہودیوں کو دھمکی دی گئی تھی۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور صحیح طور پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔